اسرائیل کے ظلم اور بربریت کے خلاف اور فلسطین کی حمایت میں واٹ گنج میں ایک جلسہ کا انعقاد کیا گیا۔ احتجاجی جلسہ میں حفظ الرحمان صاحب نے کیا کچھ کہا، آئیے ہم سماعت کرتے ہیں۔ صدر پور، واٹ گنج اور کلکتے کے رہنے والے حضرات، آپ بہترین سامع، السلام علیکم۔ بہت سارے لوگ چلے گئے، مگر مخصوص والوں کا بھی اور میڈیا والوں کا بھی، اور ہم قربانیاں دیا کرتی ہے اور کبھی وہ زندہ رہتی ہے۔ میں نے 2-3 مثالوں میں کہا کہ ظاہراً ناکام ہوا ہمارا حسین کربلا میں، لیکن رفتہ رفتہ اس ناکامی کی دوسری شکل کامیابی ہے، اور ان کے عقیدت مند چاہنے والے، اس راستے پہ چلنے والے آج کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ گاندھی نے ڈنڈی مارچ جو انگریزوں کے خلاف کیا تھا، تو اس میں 72 کربلا کے شہیدوں کی نسبت سے 72 لوگوں کو چنا تھا۔ پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے 72 کی تعداد کیوں چنی؟ تو جواب ملا کہ وہ جو شہید ہوئے تھے، جو اپنے حق کے لیے لڑ گئے، وہ کامیاب لوگ تھے، ان 72 کی نسبت سے ہم کامیاب ہوں گے۔ اور گاندھی جی ڈنڈی مارچ کے بعد ایک بڑا ریولیوشن آیا، اور میں گجرات گیا تھا، وہ جگہ میں نے دیکھی کہ ڈنڈی مارچ حضرات اندرا شہر کرے، فلسطینیوں کا پروڈکٹ اتنا پاپولر ہے، اتنا ہر طرح ہر گھر میں بسا ہوا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے اسرائیل اور امریکہ کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرنا ہے، اور یہ فہرست لگی ہوئی ہے آپ کے سامنے۔ اور یہی بارش کے دنوں میں رات دن ہم لوگوں نے جلوس بھی نکالا تھا، کچھ دن تو رہا، پھر ٹائٹل فش ہم اسی راستے کے ایک مستحکم ارادے کے ساتھ جو قوم آگے بڑھتی ہے وہی اپنی بات کو منوا پاتی ہے، ورنہ اسی طرح سے ہم چلتے رہیں گے اور وہ شان سے ہمیں تبدیل کرتا رہے گا۔ کیا بھائی فلسطین کی حالت آپ سے کیا بتاؤں، جو ہمارے آج دنیا کی تاریخ میں یہ بات نہیں ملے گی کہ تقریباً 10,500 لوگ 4 بجے تک کی الجزیرہ کی خبر ہے کہ مر گئے، جس میں قریب 4,500 بچے ہیں۔ ذرا پسندے پہ جا لیجیے، ہماری عورتیں، حاملہ عورتیں، گھر میں بیٹھنے والے 80 سال کے بوڑھے مارے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ساؤتھ سے نارتھ چلے جاؤ اور راستے میں بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے۔ 54 ہاسپیٹل میں 52 ختم کر دیے گئے ہیں، اور 2 جو بچا ہے اس کو کہا جا رہا ہے ختم کرو، اور آس پاس میں اس کی صحن میں بمبارڈنگ ہو رہی ہے کہ ہم بند کر دیں گے۔ آکسیجن سپلائی ختم ہو گیا، اور جو مردوں کو رکھا گیا ہے ان کو آکسیجن میں رکھا جا رہا ہے، ان کے لیے آکسیجن نہیں ہے۔ لائف سسٹم کے لیے جو آکسیجن ہوتی ہے وہ نہیں مل پا رہا، جنریٹر بند ہو گئے، تو موبائل سے، بلکہ موبائل چارج کرنے کے لیے بیٹری سے چارج کر کے کسی طرح سے زندگی کو بچایا جا رہا ہے۔ امام حسین نے کہا تھا کربلا میں کہ مجھے پیاسا اور تڑپا تڑپا کے مارا گیا تھا، ہمارے کھڑکتے ہوں کو دوڑا دوڑا کے ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے، اور ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ قربانی دینی ہوتی ہے تب یاد کیا جاتا ہے، حسین نے قربانی دیا تھا تب ہم یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم قربانی نہیں دیں گے، قربانی ملت سے ہو، ایک آواز سے ہو، کم سے کم پہلا قدم ہم ان کے سامانوں کا بائیکاٹ کریں۔ اور یہ پروڈکٹ ایک نہیں ہے، ہزاروں ہیں، بہت سے نام لیے گئے، تو اس میں میکڈونلڈ بھی جوڑ دوں۔ اور آج کیا نمسک ہے کہ پیپسی اور کوکا کولا اور مرنڈا ہمارے گھر میں شادی منگنی ہوتی ہے تو اس کو بلا کے پلایا جاتا ہے، وہ اسٹیٹس سمبول دیا جائے، ہندوستانی پروڈکٹ بھی ہے، اس کو استعمال کیا جائے۔ اور آپ کو آج صبح کی ایک بہت آتی بات آپ کو کرتا ہوں کہ اسرائیل کے جو لوگ مر گئے ہیں ان کو لاش کو جو رکھا گیا ہے فریزر میں، جس میں -0 ڈگری پہ رکھا جاتا ہے، میرے پاس ویڈیو آیا ہے کہ اس میں بھی اس کا جو انچارج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہایت بدبو پھیلی ہوئی ہے، جبکہ وہ فریزر میں ہے
کو کولنگ نہیں ملی ہے، وہاں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے، ذرا درود پڑھ دیجیے وعلی محمد۔ تو لیکن یہ بلا کرنا چاہتے ہیں، اور آگاہی پہ نہیں، ویسٹ بینک جہاں یروشلم کا علاقہ ہے، بیچ میں اسرائیل قبضہ کیے ہیں، وہاں بھی مٹا رہے ہیں، وہاں پہ بھی بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے، اور جو بھی ہے وہ ریفیوجی کیمپ میں بم برسائے جا رہے ہیں، برباد کیا جا رہا ہے، یعنی کہ نرسنہار ہے، نسل کشی۔ یہ پوری فلسطین کو صفحہ ہستی سے ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کے ترس آتا ہے، قدرت صاحب جو ہیں وہ بیچارہ یونائٹڈ نیشن کا سیکریٹری جنرل کہتا ہے، اور جون کے کنگ نے بھی کہا ایک ہی بات کہ یہ بچوں کا قبرستان ہے فلسطین، اور بنتا جا رہا ہے روز، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ امریکہ بے انتہا اربوں ڈالر اسرائیل کو دے رہا ہے، مگر وہ سیز فائر کرا دے یہ اس کا دم نہیں ہے۔ دوسری طرف سازش آپ سنیں کہ پرسوں تک امریکہ کا فلیٹ یعنی سمندر جو سامنے میڈیٹرینین سی ہے اس میں 1 اور 2 تھا، آج کی رپورٹ ہے جنگی جہاز جس پہ 50 ہوائی جہاز ہوتے ہیں فائٹرز، وہ آج تک 8 اس طرح کی فلیٹ امریکہ کی لگ چکی ہے میڈیٹرینین سی میں، یعنی غابہ کے سامنے۔ دوسری طرف کل کی رپورٹ ہے جو آپ کو کہہ رہا ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا تھا، کسی کو یہ ہو تو مجھے بعد میں بول دے گا، اٹلی بھی یعنی نیٹو ممالک جو 20 ہیں اس کا بھی ایک یہ آ گیا۔ تیسرے یہ کہ جرمنی کا بھی پہنچنے والا ہے۔ دوسری طرف خاموش ہو گیا حزب اللہ اور ایران ڈائریکٹ اٹیک سے لگ بھگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایران کا فورن منسٹر سارے عرب کنٹری میں دوڑ گئے کہ بھائی تم مورل سپورٹ خالی دے دو گے تو ہم اٹیک کر دیں گے، کسی کے اندر دم نہیں ہے۔ اور بولا گیا یہاں سے کہ یہودی بیگمات کو رکھنے والے کس طرح سے آپ کو یہ کریں گے، اس لیے تھوڑا جاگنے کی کوشش کیجئے۔ ہاسپیٹل جو کہہ رہا کہ ہاسپیٹل پہ ہم اس لیے اٹیک کر رہے ہیں کہ یہاں حماس کا وہ نیچے ٹنل ہے۔ سویڈن کا جو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر گلبرٹ، اس نے کل اعلان کیا، جو انچارج ہے سب سے بڑے ہاسپیٹل کا انڈونیشیا، کہ بھائی ہم چیلنج کرتے ہیں اسرائیل والوں تم جھوٹے ہو، یہاں کوئی نیچے حماس کا ٹیرورسٹ نہیں ہوگا۔ اور لوگوں نے کہا کہ ٹیرورسٹ کیسے ہو سکتا ہے آزادی کی لڑائی میں؟ کیا بھگت سنگھ نے آزادی کی لڑائی لڑی تو اس کی روح کو آپ تکلیف نہ پہنچائیے؟ دنیا میں جس طرح سے بھی انقلاب آیا ہے تو اسی طرح قربانیوں سے آتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے جناب، سری لنکا کا پریزیڈنٹ آج سے تقریباً 15 سال کی بات ہے، تو اس نے یہ مائک پہ کہا تھا کہ صاحب ہندوستان کی لڑائی میں چوری چورا، یہ گورکھپور کے پاس ایک بستی ہے، وہاں خوب بجلی کے پول اڑائے گئے تھے اور لوگوں کا گورنمنٹ کا اسٹیبلشمنٹ ختم کیا گیا تھا، ہم اس کو سلام کرتے ہیں۔ ایک پریزیڈنٹ نے یہ سلام کیا تھا، یعنی آزادی کی لڑائی جب ہوتی ہے آپس میں تو ساتھ پہ آنا پڑتا ہے۔ چنانچہ آپ حضرات کا شکریہ، باتیں ہزار ہیں، انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی، پھر ملت کے لیے ہم کم سے کم ایک جا ہوں اور بائیکٹ کرنا شروع کریں اور اتحاد کا مظہر بنے ہم سب حضرات۔ آپ میں انشاءاللہ احتجاج کے سلسلے سے ہم لوگ یہ ہوں گے، یہ نہ سمجھیے کہ احتجاج رائے نہ جاتے ہیں، قطرے قطرے دریا ہے۔ کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں میں موجوں کا حریف، کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موجوں کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں۔ بہت بہت شکریہ۔